اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے من الدین ما وصا دین سے وہ جو اس نے وصیت کی بہی نوحا اس کی نوح علیہ السلام کو والذی اوحینا الیک اور وہ جس کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف وما وصینا بہ اور وہ جو ہم نے وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام کو وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے شروع سے جس بات کا ذکر فرما رہے تھے کہ جو نبی علیہ السلام کو دین دیا گیا ہے وہی دین تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ سے قبل عطا کیا گیا تھا، وہی نبی علیہ السلام سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین نوح علیہ السلام کو عطا کیا اور جو وہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے وہی نبی علیہ السلام کو بھی عطا کی، یعنی ہر نبی کا دین اللہ ہی کی طرف سے آیا اور ہر نبی کے دین کی وحی کا انداز اللہ رب العالمین ہی نے بنایا، اور ہر نبی کی تبلیغ کا پہلا جو کام وہ توحید ہر نبی نے ہی اپنایا، توحید کا اعلان ہر نبی نے کیا۔ فرمایا ان اقیم الدین، یہ کہ تم قائم رکھو اس دین کو، یعنی اسلام کو۔ اسلام ہی اول دن کے سے دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے دن سے دین اسلام ہے اور قیامت تک دین اسلام ہی رہے گا۔ باقی جتنے بھی باطل جو مذاہب ہیں وہ سب ناکام ہیں، بیکار ہیں۔ فرمایا ولا تتفرقوا فی، اور نہ تم جدا ہو اس میں، یعنی اس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ بلکہ ایک ہی دین کو اپناؤ، اسلام کو ہی اپناؤ اور اسی ہی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور عیسائی، یہودی جو بھی آج کے دن اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اسلام والے سمجھتے ہیں، وہ قطعاً بھی اسلام والے نہیں بلکہ ان کا دین باطل ہے۔ دین اصل اسلام ہے جو اس سے پہلے جس کی دعوت تھی اور اس کے آنے کے بعد بھی اسی کی دعوت ہے۔ کبر علی المشرکین، گناہ گزرتی ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، وہ بات کیا بلاتے ہیں ان کو اس کی طرف، یعنی مشرکین کو اسلام کی طرف جب آپ بلاتے ہیں تو وہ اپنے لیے بڑا عیب سمجھتے ہیں، بڑی اپنے لیے جو ہے بڑی برائی والا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ ان مشرکین کو اس بات کا علم نہیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب یہی دین لے کر آئے، یہی اسلام لے کر آئے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من ینیب، اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی یہاں سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے اور یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے اپنا نبی بنا دے۔ نبی نہ بندہ اپنے اعمال سے بن سکتا ہے، نہ ہی اپنے علم سے بن سکتا ہے، نہ ہی اپنے کردار سے، بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اسی طریقے سے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام عطا کیا، نبوت عطا کی۔ لہٰذا اسلام کے بارے میں قطعاً بھی یہ بات سوچنا گوارا نہیں ہے کہ پچھلے انبیاء کا دین کوئی اور تھا تو اسلام کوئی اور دین ہے، وہی دین ہے، البتہ تخفیف اور تبدیلی جو ہے وہ گاہے بگاہے آتی رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔